السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچر سیلف، اور ہمارے چینل پہ آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے جو ہے ناول سے متعلق جو ویڈیو اس سے پہلے ہم نے اپلوڈ کیا ہے، آج ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور ناول فائر ایریا کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، جو الیاس احمد گدی کی لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے سلسلے میں کچھ معلومات الیاس احمد گدی کے بارے میں، اسی طریقے سے ناول جو ہے فائر ایریا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ مجموعی طور پہ بات کریں گے۔ اور ٹھیک ہے، چونکہ ناول کو پڑھ کر کے اس کی پوری تلخیص کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، چونکہ بہت سارے ناول جو ہیں ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، تو ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ ان ناولس کے سلسلے میں جو ایک اوور ویو ہوتا ہے، ایک جو ہے مجموعی طور پر جو اس کا تجزیہ ہوتا ہے وہ کر دیں۔ اور جو ہمارے امتحان کی تیاری کرنے والے جو احباب ہیں، بہتر ہے کہ اگر آپ جو ہے جو ناولس شامل ہیں، آپ اگر ان ناول کو خود سے جو ہے پڑھیں تو زیادہ بہتر، اس لیے کہ جو ہے پیٹرن تھوڑا سا چینج بھی ہوا ہے یو جی سی کے ایگزامس کا۔ اس میں جو ہے وہ اقتباسات دے دیتے ہیں، تو ان اقتباسات کو پوری ناول کو بالاستیعاب پڑھے بغیر دینا، جو اس کا آنسر کر پانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، پھر بھی اگر جو ہے آپ نے 2 4 5 7 ناول اگر پڑھ لیے ہیں ٹھیک سے، اور باقی ناولز کے بارے میں اگر آپ کا اوور ویو ٹھیک ٹھاک ہے، اگر آپ نے اس کا مجموعی تجزیہ ٹھیک سے کر رکھا ہے، تو آپ تھوڑا سا گیس کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے یہ کوٹیشن یا یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں کس ناول کے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس میں جو ہے آج ناول فائر ایریا کے بارے میں بات کریں گے۔ الیاس احمد گدی کی شہرت ان کے ناول فائر ایریا سے ہے۔ کس کی؟ فائر ایریا کی وجہ سے یہ مشہور ہوا ہے۔ اس ناول پہ انہیں جو ہے ساہتیہ اکادمی ایوارڈ بھی، انعام بھی ملا ہے، ساہتیہ اکادمی انعام سے بھی نوازا گیا ہے۔ فائر ایریا کا موضوع کیا ہے؟ فائر ایریا کا موضوع کوئلے کے کان میں کام کرنے والے مزدوروں کے استحصال اور سماجی نابرابری ہے۔ سماج کے اندر جو نابرابری اور اس طریقے سے مزدور طبقے کا جو استحصال ہے، وہ اس کا موضوع ہے، اور خاص طور سے کوئلے کے کان میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں وہ اس ناول کا موضوع ہے۔ الیاس احمد گدی انٹرمیڈیٹ تک ہی تعلیم حاصل کر سکے۔ کہاں تک؟ انٹرمیڈیٹ تک ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ نظریاتی طور پہ اشتراکی تھے، اشتراکیت سے ان کا تعلق تھا، نظریاتی تعلق جو ہوتا ہے، مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے مزدوروں کی درد کو بخوبی سمجھتے تھے۔ گدی صاحب جو ہیں گدی صاحب کے ادبی سفر کی شروعات جو ہے 1948 کے آس پاس ہوئی، 1948 کے آس پاس ان کے ادبی سفر کا آغاز ہوا۔ ان کی پہلی کتاب یا ان کی پہلی کہانی جو ہے سرخ نوٹ، ان کی جو پہلی کہانی ہے وہ کیا ہے؟ سرخ نوٹ، یہ ماہنامہ افکار میں شائع ہوئی تھی۔ تو یہ ہے کہ کیا نام ہے، الیاس احمد گدی کی پہلی کہانی کون سی ہے؟ سرخ نوٹ۔ پہلی معروف کہانی عجائب سنگھ ہے، ان کی جو سب سے مشہور اور معروف کہانی ہے وہ کیا ہے؟ عجائب سنگھ کے نام سے ان کی کہانی ہے، جس کو ادبی حلقے میں خوب پسند کیا گیا۔ سب سے پہلے کہانی انہوں نے جو لکھی تھی وہ سرخ نوٹ تھا۔ اسی طریقے سے جو ان کی مشہور اور معروف کہانیوں میں جو سب سے پہلی کہانی جس کو بہت زیادہ شہرت ملی وہ کیا ہے؟ عجائب سنگھ، جس کو ادبی حلقے میں بہت پسند کیا گیا۔ یہ کہانی ان کے پہلے افسانوی مجموعہ آدمی میں شامل ہے۔ ان کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے آدمی، جو 1983 میں شائع ہوا۔ اسی طرح سے دوسرا مجموعہ ہے ان کا تھکا ہوا دن، ٹھیک ہے، دوسرا مجموعہ تھکا ہوا دن کے عنوان سے 1989 میں، پہلا مجموعہ 1983 میں آدمی کے نام سے، دوسرا مجموعہ تھکا ہوا دن جو ہے آپ کو 1989 میں شائع ہوا۔ گدی نے کئی ناول لکھے، جن میں زخم 1953، مرہم 1954، مرہم 1954 اور فائر ایریا 1994 میں۔ تو جو فائر ایریا کو شامل کیا گیا ہے ہمارے سلیبس میں، وہ فائر ایریا جو لکھا گیا تھا 1994 میں، 1994 میں انہوں نے لکھا ہے۔ اور ایک ادھورا ناول بغیر آسماں کی زمین ہے، جو ان کا ایک ادھورا ناول بھی ہے جو بغیر آسمان کی زمین،
یہ ان کا ناول ہے لیکن یہ ادھورا ہے۔ اس ناول کا موضوع چھوٹا ناگپور کے قبائلی لوگ اور ان کے مسائل ہیں۔ اس ناول میں گدی نے مسلم متوسط طبقے کی ذب و حالی اور پسپائی کو بھی پیش کیا ہے۔ بیانیہ انداز میں لکھے اس ناول میں صورتحال کو پیش کرنے پہ ان کی گرفت بہت مستحکم ہے۔ یہ شاید ان کی دور اندیشی ہی تھی کہ انہوں نے آج سے تقریباً 3 دہائی قبل ان حالات کو محسوس کر لیا تھا جس سے مسلم متوسط طبقہ آج دوچار ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا یہ ادھورا ناول ذہن جدید میں قسط وار شائع ہوا تھا۔ یہ جو انہوں نے لکھا تھا بغیر آسمان کے زمین، یہ ان کی ناول جو ان کا ادھورا، یہ ایک ادھورا ناول، یہ جو ہے مسلم مسائل سے مسلم متوسط طبقہ کے مسائل سے متعلق ہے، اور یہ جو ہے ان کے جدید ذہن جو ہے یہ ذہن جدید میں جو ہے قسط وار، یہ ذہن جدید جو کہ رسالہ اس میں جو ہے قسط وار شائع ہوا تھا۔ اپنے ہم عصروں پر کئی معنوں میں وہ سبقت لے گئے۔ انہیں ساہتیہ اکادمی کے علاوہ دوسرے ایوارڈ بھی ملے۔ گدی صاحب کے افسانے منفرد ہیں، ان کی زبان سلیس، بہت ہی سادہ زبان میں لکھتے ہیں۔ انہوں نے علامتوں کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ پہلے افسانوی مجموعے آدمی میں 13 افسانے شامل ہیں، تو ان کے جو پہلے افسانوی مجموعہ آدمی ہے اس میں کتنا 13 افسانہ شامل ہیں، جن میں آدمی، ہارے ہوئے لوگ، 25 مارچ کے بعد کا ایک دن، ایسے افسانوں کے زمرے میں آتے ہیں جنہیں علامتی کہنا مناسب ہے۔ ان کے دوسرے تو ان کے اس میں مطلب آدمی جو ہے اس میں کتنے کون کون سے افسانے شامل ہیں؟ ہارے ہوئے لوگ، 25 مارچ کے بعد کا دن، ہے نا، یہ 2 افسانے ایسے جن کو علامتی افسانہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرے افسانوی مجموعہ تھکا ہوا دن، اس میں کل 15 ہے، تو آدمی جو پہلا افسانوی مجموعہ اس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ اسی طریقے سے تھکا ہوا دن، اس میں کتنے 15 افسانے شامل ہیں، جو ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے، جن میں تھکا ہوا دن، تکون، مکڑا، چلو بھر خون، ابورشن اور سدھ کیا ہوا سانپ وغیرہ جو ہے یہ بھی افسانے ہیں، اور ان کا بھی شمار علامتی کہانیوں میں کیا جا سکتا ہے۔ تکون، مکڑا، چلو بھر خون، ابورشن اور سدھ کیا ہوا سانپ، یہ سارے ان کے افسانے ہیں۔ دوسرے مجموعے میں 15 افسانے شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ گدی صاحب نے سفر نامہ لکشمن ریکھا کے پار کے عنوان سے لکھا۔ ان کا ایک سفر نامہ بھی ہے، کیا ہے؟ لکشمن ریکھا کے پار، یہ ان کا سفر نامہ ہے۔ تو گدی صاحب نے ایک سفر نامہ بھی لکشمن ریکھا کے پار کے عنوان سے لکھا، جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا۔ ان کے علاوہ اپنے بھائی غیاث احمد گدی کا ایک سوانحی خاکہ مگدھ پوری کا داستان گو، یہ مگدھ پوری کا داستان گو، یہ جو ہے یہ انہوں نے ایک سوانحی خاکہ لکھا ہے، کس کا؟ اپنے بھائی غیاث احمد گدی کے بارے میں، ہے نا، جو کافی مقبول ہوا۔ گدی صاحب جو ہے وہ ہورلاڈی کے قبرستان میں 27 جولائی 1997 کو ابدی نیند سو گئے دفن کیے گئے۔ ان کا انتقال جو ہے 27 جولائی اور 1997 میں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ معلومات تھی الیاس احمد گدی کے بارے میں، اور خاص کر کے ان کا جو افسانہ جو فائر ایریا ہے اس کے سلسلے میں ہم نے زیادہ معلومات یہاں پہ نہیں پیش کیا ہے، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کسی دوسرے ویڈیو میں پیش کیا جائے۔ اس میں سرسری طور پہ اتنا یاد رکھیں کہ یہ فائر ایریا کا جو موضوع ہے وہ کوئلے کے کان میں کام کرنے والے مزدوروں سے متعلق ہے، وہ 1994 میں لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ پھر جلدی کسی اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ جب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں، اور امید ہے کہ یہ ہماری کوشش آپ کو پسند آ رہی ہو اور یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہا ہو، تو اسے جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اور اگر آپ ہمارے ویڈیوز کو یوٹیوب پر پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو وقت پہ جو ہے نوٹیفیکیشن ملتا رہے، ٹھیک ہے۔ جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔